اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ماہ رمضان کا آغاز ہوتے ہی شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا فضیلتیں اور برکتیں ہیں ماہ رمضان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ماہ رمضان کے باقی ماندہ روزے بھی ہمیں باقاعدگی سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی ادائیگی میں ہمیں پابند فرمائے، آمین۔ ناظرین، پروگرام ماہ سیام اور احساس کے مہمان کے ساتھ میں یعقوب رشید آپ کی خدمت میں آج ایک ایسے مہمان سے آپ کو ملوا رہا ہوں جن کا تعلق شعبہ پولیس سے ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں گزشتہ 20 سال سے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت وہ سب انسپکٹر پولیس کی پوسٹ پر تعینات ہیں اور ڈی آئی جی آفس میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو میری مراد ہے محترم جناب نواب خان صاحب سے۔ السلام علیکم نواب خان صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیسا محسوس ہو رہا ہے آج احساس کی محفل میں تشریف فرما ہو کر؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کیونکہ ایک مذہبی پروگرام بھی ہے اور پولیس سے انٹریکشن کرنے کا پبلک کے ساتھ، اور یہ ایک اچھا میڈیم ہے، انشاءاللہ اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ جی، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں احساس کی جانب سے۔ سر، ہمارا پہلا سوال چونکہ ماہ سیام کے تعلق سے ہے ہمارا پروگرام، تو پہلا سوال ہم ماہ سیام کے ہی تعلق سے یہ کرتے ہیں کہ سر، آپ نے اپنی زندگی کا جو پہلا روزہ رکھا اس سے کچھ متعلق بڑی یقیناً کچھ سنہری یادیں ہوں گی، وہ شیئر کیجیے۔ ہاں، وہ بہت زبردست ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو وقت گزر جاتا ہے وہی سب کو اچھا لگتا ہے۔ وہی گولڈن آنے والے وقت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہماری اور آپ کی ایج کے جو لوگ ہیں، پرانے وقتوں کے قید ہیں، کیونکہ ہماری مور دین 40 پلس ہے، بالکل، تو اس لیے وہ جو ٹائم ہم لوگوں نے اسپینڈ کیا ہے اپنے سوسائٹی، محلوں، گلیوں، گھروں، پڑوس، عزیزوں، رشتہ داروں کے اندر، وہ آج کی نسل کو اویلیبل نہیں ہے۔ بے شک، وہ فائدے، وہ مزے، وہ تفریح، وہ سارے محسوسات جو ہم لوگوں نے انجوائے کیے ہیں، وہ بدقسمتی سے آج کل کی نسل کو اویلیبل نہیں ہے، میسر نہیں ہے۔ جی بالکل۔ تو میرا پہلا روزہ تھوڑا سا عجیب بھی ہے، تو اس وقت کا ٹرین چلتا تھا، جی، تو اچھا سخت گرمیاں تھیں، جی ٹھیک ہے، سخت گرمیاں تھیں، کوئی شاید مجھے نہیں لگتا شاید جون جولائی کے موسم میں شاید وہ روزے تھے، اور میں چھوٹا تھا، اگر میں زیادہ غلطی پہ نہیں ہوں تو میں 8-9 سال کا ہوں گا۔ ٹھیک ہے، اور جب میں نے روزہ رکھا، مطلب ٹین ایج میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے؟ ہاں نہیں، بالکل چھوٹا تھا، ہم لوگ پٹھان ہیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑا مذہبی طور پر ہم لوگوں میں پابندی زیادہ ہے، پابندی زیادہ ہے، اور ابھی بھی بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو۔ جی ہاں، تو اس میں جو ہے ہم نے جب روزہ رکھا تو بہت سخت گرمیاں تھیں، ہمارے جو ہم بڑوں کو دیکھتے تھے کہ وہ تولیہ گیلا کر کے بار بار اپنے سر پہ رکھتے تھے، ایسے ہی کچھ، اتنی سخت گرمی تھی۔ تو اس میں ہمارے کچھ کزنز وغیرہ ہمارے جو ساتھ تھے بڑے، تو روزہ رکھا تو وہ ہمیں فلم دکھانے کے لیے لے گئے سینما میں، وقت اسپینڈ کرنے کے لیے، وقت اسپینڈ کرنے کے لیے۔ تو اسی نسبت سے میں نے پہلی بار سینما کا مووی دیکھا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، یہ بھی کلچر تھا اس زمانے میں، کلچر تھا کہ بچے کو روزہ رکھو، اگر سینما میں لے جائے تو اے سی میں وقت اچھا کٹ جائے گا، 3 گھنٹے، بہت ساری ایسی جو کلچر تھا جو اب وہ مفقود اور معدوم ہو گیا ہے، معدوم ہو گیا ہے۔ وہ ایک اچھی ایکٹیویٹی بھی تھی، بالکل، کیونکہ گھروں میں کیبل وغیرہ، موبائل، کوئی ایسی تفریح تھی، بڑی بہت ہی شاندار ایکٹیویٹی تھی۔ تو وہ بھی ایک نیا ہی تجربہ تھا کہ جب وہ فرسٹ ٹائم مجھے وہ گیٹ کے پاس چھوڑ کر، اور میرے جو کزنز وغیرہ ہیں بڑے جو تھے وہ ٹکٹ لینے کے لیے گئے، تو میں نے وہ جب دروازہ کھولا تو وہ چل اے سی کی جب فرسٹ ٹائم ہوا آئی، ٹھنڈ کا جو جھونکا آیا، وہ اندھیرا، تو میں بالکل حیران بھی ہو گیا اور پریشان بھی ہو گیا کہ یہ کون سی جگہ، کیسی دنیا ہے۔ اچھا، اس وقت یہ جو اے سی ہے وہ بھی ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا۔ جی ہاں، وہ مخصوص سینما ہاؤسز سے، عام گھروں میں تو پاسبل ہی نہیں، بالکل، ٹی وی بھی معدوم یا کوئی کا ریسٹورینٹ، ہاں، کلر ٹی وی بھی گلی میں کسی ایک کے پاس، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ پہچان فلم تھی کبھی 75 جی، انتقال کر کے کبھی صاحب وہ تھے اس میں، مجھے جو آج تک یہ، چونکہ وہ میری پہلی فلم تھی سینما میں بڑی اسکرین کے اوپر، تو وہ آج تک مجھے سارے سین یاد ہیں۔ اللہ ہی اللہ کیا کرو، ہاں، اللہ ہی اللہ، عنایت اختر کا یہ حمدیہ کلام، بڑی شاندار۔ تو وہ میرا اس طرح تجربہ رہا، سینما میں میں نے ٹائم گزارا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ جب گھر آئے تو اب وہ پھر بھی جیسے مجھے لگ رہی تھی گرمی بھی اور وہ بھی، تو بار بار جو ہے نا پانی سے کرلی کرتا
اگر آپ نے میٹنی سے دیکھا تھا تو یقیناً بس وہ روزہ افطار کا ٹائم قریب ہوگا اس وقت، لیکن مجھے یاد بڑا ٹائم ہوتا ہے. ہاں یہ مجھے یاد نہیں وہ ٹائم کون سا تھا، لیکن یا شاید اس کے بعد کی بات بتا رہا ہوں گا کہ روزے اتنے سخت تھے، یا تو ہم کلی کرتے تھے یا جو ہے نا وہ واش روم میں بیٹھے رہتے تھے. ایسے ہی ہوتا ہے بالکل. تو یہ تھا میرے پہلے روزے. بہت دلچسپ انداز میں روزات بتائی آپ نے اپنے ابتدائی روزے کی. اچھا میں آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے سر کہ اچھا ایک بات اور بھی ہے سر، عام طور پہ جو پولیس کے حوالے سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ خشک لوگ ہوتے ہیں یہ، لیکن آپ نے جو ہے نا جس دلچسپ انداز میں ابھی ذکر کیا اپنی یادوں کا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت اچھی حس بھی موجود ہے اور بہت اچھے انداز میں. مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پولیس والے صرف خشک ہی ہوتے ہیں. اچھا اب میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کیوں یہ سوچا کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاؤں گا قوم کی خدمت کرنے کے لیے، اس سیکشن کا یہ انتخاب کیوں کیا؟ کہیں آپ شوبز کی طرف کیوں نہیں گئے، ادب کی طرف کیوں نہیں گئے؟ ہاں اس کا میں آپ کو وہ جواب دوں گا جب میرا سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو امتحانی انٹرویو ہو رہا تھا. ہم لوگ ریٹن ٹیسٹ میں پاس ہوئے تھے اور اس کے بعد انٹرویو ہو رہا تھا. تو جو انٹرویو تھے جو آفیسر بیٹھے تھے پولیس کے بھی اور دیگر بھی نفسیات کے بھی اور شاید چیئرمین صاحب بھی تھے، تو یہ سوال انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پولیس ڈپارٹمنٹ. سو آئی ٹولڈ دیم actually I don't want to join police department. Achha. I'm a young boy, I got education, I need any job. If you have job in your Baldia department you can offer me, I will take it. If you have job any other department, matlab kahin bhi mil jaye, I just need job. Achha. jitni matlab proper ambition nahi tha aapka, koi wo nahi tha. jitni bhi jobs aati thi ایک unemployed لڑکے کی طرح ہم لوگ اپلائی کرتے تھے اور 100 آف پلیسز پہ میں نے اپلائی کیا، لیکن جو اللہ پاک نے میری قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے بالکل درست جگہ پہ بھیجا. ٹھیک ہے، کیونکہ شروع سے کچھ اٹھان ایسی تھی کہ خدمت کا جذبہ تھا اور یہاں پہ آ کے وہ مزید مضبوط ہو گیا. اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے خدمت کرنی ہو تو میں سمجھتا ہوں مسجد کے ممبر سے بھی بہت زیادہ عام پولیس کی نوکری ہے، کیونکہ اس میں آپ کو بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں انصاف کرنے کے، انصاف دلانے کے، حق دلانے کے. کا اس سے زیادہ جو ہے متحرک اور طاقتور شعبہ کوئی بھی نہیں، یہی طاقتور. یعنی آپ دیکھیں نا ہماری ایک عام انسان کی کیا اوقات ہے، اور اگر وہ مڈل کلاس طبقے سے ہو، یعنی کہ یا تو آپ وڈیرے ہیں، آپ کے پاس بڑے بڑے محلات ہیں، بڑی زمینیں ہیں، تو پھر لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آتے ہیں اور آپ لوگوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک آپ نے وردی پہنی ہے اور وہ اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کی جو طاقت ہے وہ آپ کو اس وردی نے دلاتا، اور آپ وہاں بیٹھ کے لوگوں کو انصاف دلا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. بڑے سے بڑا طاقتور آدمی آپ کا جو ہے منظور ایک طرح سے آپ کی طرف اپنی جو ہے انصاف طلب نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ ہمارے پاس آئیں گے جیسے لوگ زخمی اور پریشان اور وہ لوگ جاتے ہیں نا ڈاکٹرز کے پاس، بالکل، تو جو انصاف کے مارے جن کے حقوق طلب ہو رہے ہوں کسی آتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کتنے پروفیشنل ہیں، اور اس میں ہم سمپیتھی ہمارے اندر کتنی آ رہی ہے، اور سوسائٹی کے لحاظ سے ہم دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کس طرح اس کو ریڈریس کر رہے ہوتے ہیں ان کے گرینسز کو. سر بہت اچھے انداز میں آپ نے بڑا اطمینان بخش جواب دیا. عام طور پہ پولیس کے حوالے سے یہ بڑا تاثر ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا بندہ ایک فریادی جاتا ہے تو وہاں پر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، ان کو بس دھتکار دیا جاتا ہے. میں ایک جنرل ویو کی بات کر رہا ہوں، اور لوگ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے نام سے. لیکن ایسا تو ہرگز نہیں ہے کہ تمام لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں. ظاہر ہے خدا ترس لوگ بھی ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہے اور اپنا احساس ذمہ داری ہے. اس کی مثال آپ بھی، آپ کی گفتگو اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ آئینہ دار ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں خوف خدا بھی ہے، اور آپ ایک اچھی خواہش کے تحت اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کی مستحقین کی خدمت کر سکیں جو مستحق ہیں خدمت کے. تو میں یہ آپ سے ایک پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پیش نظر جو کیسز آتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، کیسے کیسے تجربات سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی تو بہت مظلوم بھی ہوتا ہے اور کوئی بہت ظالم بھی ہوتا ہے، تو آپ کے جو برتاؤ رویہ کس طرح ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ اچھا یہاں تھوڑا میں جو آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب کے لیے اور عام لوگوں کی سمجھ کے لیے پولیس کے بھی نظام کو سمجھنے کے لیے تاکہ وہ سمجھ سکیں. اچھا پولیس میں مختلف قسم کی نوکریاں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر وہ کیٹیگرائز کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس کیا ڈومین ہے
اور آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں. جب آپ دفتر میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس طاقت کا محور اور معاملات دوسرے قسم کے ہوتے ہیں. جب پولیس اسٹیشن میں ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں, اور جب روڈ کے اوپر ہوتے ہیں پھر وہ آپ کی معاملات جو ہے نا وہ الگ ہوتے ہیں. وہ ہر ایک کے معاملات کو دفتر کے, روڈ کے, پولیس اسٹیشن کو ہر طریقے سے دیکھا جائے گا. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ روڈ کے اوپر آپ کھڑے ہیں اور اگر تھانے کے اوپر ہے نا تو پھر آپ کو ہینیس کرائم کے لوگ آئیں گے آپ کے پاس. مطلب لوگ آئیں گے, جھگڑے کی سر پھٹا ہوا ہوگا اور گولی لگی ہوئی ہوگی, دست و گرباں ہوں گے, کسی کے ساتھ واردات ہو گئی ہوگی, اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو ان چیزوں کو بھی میں نے فیس کیا. اور یہ اللہ پاک کی مجھ پہ مہربانی اپنے بہت سارے ہم مسئلوں کے برخلاف کہ میں نے ہر قسم کی نوکری کی ہے 20 سال کے اندر. 20 سال کے اندر شاید میں 40 قسم کی نوکریاں کی ہوں. میں ایس ایچ او بھی رہا ہوں, میں بڑا منشی بھی رہا ہوں, میں لیڈر بھی رہا ہوں, میں ڈی آئی ڈی میں رہا ہوں, میں ڈی آئی جی آفس میں رہا ہوں, کمپلین برانچ میں رہا ہوں, ہر قسم پولیس فیسیلیٹیشن سینٹر میں رہا ہوں. تو ہر طرح سے تجربات وہی والی بات کی میں گزرا ہوں, اور ہر قسم کے لوگوں کو میں نے ہر قسم کا تو واسطہ پڑا ہے. تو میرا جو جس کو کہہ رہے ہیں جو میری وجہ بنی تھوڑی بہت شہرت, جو لوگوں میں اندر تھوڑی بہت عزت ہے وہ, اور دوسری چند آفیسر جو میری بہت زیادہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں میرا, تو اس کی وجہ وہ جو ہے وہ باہمی اور نجی جو لوگوں کے معاملات ہیں تو اس کو نمٹانا ہے. ٹھیک ہے. تو میں ہیومن رائٹ سیل میں ایس ایس پی آفس میں تھا. عرفان گلوٹ میرے آفیسرس تھے, انہوں نے فرسٹ ٹائم مجھے وہ کیس ریفر کرنا شروع کیے جو خواتین کے آتے تھے, چاہے وہ ہراسمنٹ کے ہوں, چاہے شوہر سے جھگڑے کے ہوں, بچوں کی حوالگی کے ہوں, طلاق ہونے یا نہ ہونے, جہیز کی واپسی یا نہ منع, بالکل یعنی وہ جو اس طرح کے سارے کیسز تھے وہ مور دین 100 آف کیسز ہم نے کیے. اور ہم نے وداؤٹ کورٹ کچہری, مطلب ایک خاتون کو اگر آتی ہیں اس کو وکیل بھی نہ کرنا پڑا, اس کو کورٹ نہ جانا پڑا, اس کو کچھ بھی نہ کرنا پڑا, اور اس کو ہم نے اس کے بچے خیر و عافیت سے براہ راست آپس میں افہام و تفہیم سے دونوں پارٹیوں کو سمجھا دیں. وہ بچے جو پتہ نہیں اس کو کیسے ملنے تھے, کتنے اس نے ایک عام خاتون نے کورٹ کے چکر, کورٹ کے معاملات تو بہت لینتھی ہو جاتے ہیں, بہت پیسے کا ضیاع ہے, وقت کا بڑا ضیاع ہے, بالکل بڑی اذیت ہے وہ. تو سینکڑوں بچے ہم نے دلائے اپنی ماشاءاللہ. کسی کے ساتھ بڑی دعائیں لی ہیں اس بالکل. کتنی لڑکیوں کو ان کا جہیز واپس دے, طلاق ہو گئی تھی, جہیز نہیں دے رہے, روک لیا جاتا تھا. بالکل ایسا ہوتا ہے. وہ ہم نے باہمی تصفیے کے ساتھ وہ ہم لوگوں نے پولیس کی جہاں وردی کا استعمال. اچھا سر, کہیں جو ہے داب دھوس سے بھی کام لینا پڑتا ہوگا, ایک جائز اس میں دیکھیں نا, میں پولیس کی وردی ویسے ہی کہتے ہیں شیر کی کھال ہے. بے شک بے شک. اور جب آپ اسٹریٹ چل رہے ہوتے ہیں نا تو میں ابھی بھی کسی کو فون کروں کہ بھائی میں فلانا بول رہا ہوں اور آپ فلانی جگہ پہ آ جائیں, تو وہ کوئی بھی عام بندہ ہوگا نا سب سے پہلے وہ میرا نمبر دیکھے گا, پھر اپنے کسی دوست پولیس والے کو بولے گا, اپنے عزیز, بھائی یہ فلانے آدمی کا فون, یہ فلانا افسر ہے, فلانا اس کا نام ہے, یہ مجھے بلا رہا ہے. پھر وہ اس کو ہماری ساری فیڈ بیک دے دیں گے, یہ کیسا بندہ ہے, یہ تمہیں پیسے لے گا نہیں لے گا, یہ تمہیں چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا, یہ شریف ہے یا انصاف کی بات کرے گا, یہ دوسری پارٹی سے, ساری چیزیں بتائے تھے. جن لوگوں کا کریکٹر بلڈنگ لوگوں کے اوپر ہوتی ہے, ٹرسٹ ہوتا ہے, تو ان کے لیے معاملات بڑے آسان ہو جاتے ہیں. تو ہم نے جب بھی کوشش کی تو ہمارے پاس لوگ آئے تو بالکل اطمینان سے آئے, اور وہ انصاف بھی لے کے گئے. اگر کسی نے اپنے بچے دے دیے, جہیز بھی دے دے, وہ ناراض ہو کے نہیں گیا, ٹھیک ہے, وہ بھی خوشی ہو گئی. سارے ہم کو طریقہ کار بتایا کہ کورٹ میں تو یہ بھی جائیں گی, کورٹ میں آپ بھی جائیں گے, جواب آپ کو بھی دینا پڑے گا انتہائی نرمی کے ساتھ, جس کو باہمی تصفیہ کہتے ہیں, سیٹلمنٹ. اس طریقے سے ہم نے کی. پھر ہم پولیس فیسیلیٹیشن سینٹر میں تھے, جناب پیر محمد شاہ صاحب ابھی جو ڈی آئی جی صاحب ہیں وہ اس وقت ایس ایس پی صاحب تھے, انہوں نے ہماری وہاں پوسٹنگ کی. وہاں پھر اسی چیز کو دیکھتے ایک ریسٹوریٹو جسٹس کے نام سے سیکشن قائم کیا. وہ اسپیسیفک اسی مقصد کے لیے تھا کہ جو نجی معاملات ہیں وہ بغیر کورٹ کچہری کے ہم وہاں پر, اور وہاں پر بھی ہم نے یہ پریکٹس کنٹینیو کی. اور ایون وہاں پیسوں کے لین دین کے بھی معاملات ہو گئے, اور وہ ہم نے عزت سے, مطلب مجھے یاد ہے کہ 4 تولے کا ایک بچی کا زیور تھا جو کسی نے رکھ لیا تھا بدنیتی سے. ٹھیک ہے, یعنی سسرالیوں نے وہ کوئی تھوڑی ذہنی طور پہ ڈسٹرب بچی تھی, اور وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی, اس کے پاس نے رکھوا دیا تھا. پھر اس کو ڈیورس وغیرہ ہو گئی, وہ چلی گئی اپنے کراچی میں. پھر سال کے بعد اس کی بہن کہیں آئی تھی, اس کو ویسے تو گم ہو گئی تھی, اس کو ڈھونڈنا ہی تھی, کسی طرح مجھ سے مل گئی اور مجھ سے نمبر وغیرہ لے کے. سال کے بعد اس نے فون کیا تھا کہ بھائی وہ میری بہن کا اس طرح اس نے کسی ڈاکٹر کو دیا ہوا ہے,
اور وہ ہم گئے تو وہ کہہ رہا کون سا دیوا، تو اس کو میں نے مدرسے کو دے دیا. تو خیر وہ ہم نے ڈاکٹر کو بلایا، اس کو بتایا کہ بھائی یہ تو امانت ہے اور آپ نے خیانت کی ہے. وہ اپنے ساتھ کوئی پولیس افسر بھی لے کے آیا تھا. اچھا، وہ آپ کو امپریس کرنے ہاں اینٹی کرپشن کا کوئی افسر لے کے آئے تھے. لیکن جب ہمارے ہاتھ صاف ہیں اور ہماری نیت صاف ہے تو ہمیں کسی سے ڈرنا ہی نہیں تھا. ان کو بٹھایا. بہرحال ہم نے اس کو اس پوزیشن پہ لے آیا کہ حالانکہ وہ کہا تھا میں نے مدرسے کو دے دیا کسی، کیونکہ اس خاتون نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی راہ میں دیتا، میں نے دے دیا. لیکن وہ جب ہم نے اس کو طریقے سے سارا چیزیں سمجھائیں بتائیں تو وہ اس نے وہ زیور لا کر جو ہے وہ اس بچی کو 1 سال کے بعد جو کہ سمجھو گیا ہوا تھا وہ اس کو دیا. کراچی سے آئی خاتون، تو وہ پھر ہم نے اس کے حوالے کیا. وہ کہہ رہی تھی میں جب آ رہی تھی تو مجھے میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ آج تم حیدرآباد جا رہی ہو کراچی سے تو زیور لینے جا رہی ہو تو یہ 10,000 روپے لے جاؤ. کیوں؟ بولا یہ پولیس کو دینے. اس نے مائنڈ سیٹ ہے تو پولیس کو کیوں دینے؟ تو بولا نہیں وہ تو میرے بھائی بنے ہیں بڑے اچھے، مطلب بڑی تعریفیں. اس نے کہا نہیں بھائی ابھی تو تمہارا سوچ رہے تھے ابھی تمہیں مل رہا ہے مال سونا اور اتنے لاکھ روپے کا، اس لیے اب تو تمہیں پیسے دینے ہی دینے ہیں، یہ لے جاؤ. تو وہ کہہ رہی ہے میں پھر بھی نہیں لے کے آئی. ایک جنرل سوچ تھی. تو وہ پھر میں نے مٹھائی لے کے آئی، سب ہم نے کھائی وہاں پر. تو اس طریقے سے ہم نے بڑے لوگوں کی خدمت کی اور دعائیں لی اللہ پاک. بڑی خوشی. یہ جو سارا معاملہ ہمیں ملا یہ ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ملا، اس وردی کی وجہ سے ملا، ورنہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں. جی بالکل نہیں. یہ وہی ہے کہ ایک اندر کا ایک جذبہ اور ایک جذبہ ایمانی تو ہے نا سر، ایک ضمیر نام کی چیز تو ہے نا، وہ انسان سے یہ سب کچھ کرواتی ہے. ٹھیک ہے، وردی کی اپنی ایک طاقت اپنی جگہ ہے، لیکن ایک اندر وردی کی طاقت تو ان کے پاس بھی ہوتی ہے جو اس کا دیانت سے استعمال نہیں کر پاتے. وہی والی بات ہے نا، پازیٹیو وے میں آپ استعمال. جی بالکل. اچھا سر، آپ نے بہت زبردست گفتگو کی ہے اور بڑا دل خوش ہوا ہے آپ جان کر آپ کے حوالے سے. اچھا یہ بتائیے سر، کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ طاقتور لوگ آپ کو آ کر جو ہے کسی طریقے سے یعنی خوف زدہ کرنے کی یا مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے فیور میں جس طرح کیسز آتے ہیں وہ کہ ہمارے فیور میں کر دیں آپ، چاہے وہ انصاف ہو یا نہ ہو، ہمارے فیور میں کر دیں آپ. ہاں اس طرح ہوا. اچھا اس طرح تو مجھے جو زیادہ کیسز اس طرح ملے تو وہ میرے استاد ہیں سراج الدین اشعری صاحب. ٹھیک ہے. اور سندھ کے اندر، سندھ پولیس کے اندر ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. اپنے طرز میں اپنی شخصیت کے ایک افیسر ہیں اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور ان سے ہی ہم نے برداشت کرنا بھی سیکھا اس دباؤ کو اور دباؤ کو کیسے ریئیکٹ کرنا. ہاں بالکل ہم نے سیکھا. تو میں آپ کو بتاؤں نا، دیکھیں ہم جب نوکری پہ ہوتے ہیں کسی بھی پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی میں ایس ایچ او بھی رہا اور الحمدللہ مجھے بغیر سفارش کے ایس ایچ او بنایا گیا اور مجھے اس وقت بھی 2-3 بڑی چیزیں کہیں گئیں جو میرٹ پہ نہیں اترتی تھی. تو میں نے اپنے اعلیٰ افسران کو بھی کہہ دیا کہ دس از ناٹ پاسبل. اچھا میں نے اس لیے کیا، اگر میری جگہ کوئی بھی شاید دوسرا ایسا ہوتا جو سفارش کروا کے آیا ہوتا یا دوسرے اپنے مینز یوز کرتا اس کو کمپرومائز اس لیے کرنا تھا، اس کو سیٹ کی پرواہ تھی. اگر میں نے ان کو ریفیوز کیا آئی وڈ بی ریموو فرام دس پوسٹ. سو وی نیور کیئر اباؤٹ آور پوسٹ. تو چونکہ وہ مفت میں ملی ہے تو کوئی مفت میں چلی جائے گی تو میرا کیا جائے گا. اور ہم تو یہاں بیٹھے تو پیسے کمٹمنٹ کا بندہ کہیں کمپرومائز نہیں کرتا، ہمیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. تو اس لیے جب بھی ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا نا ہم کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوئے. انہوں نے کرنا کیا ہے، اگر ہم ان کے کہنے پہ بات کام نہیں کریں گے ان کی مرضی کا تو یہ کیا کریں گے، ہمیں اپنی سیٹ سے ہٹوا دیں گے بس. اچھا کام تو پھر بھی نہیں سر، آپ کو ڈی سیٹ کیا کر سکتے ہیں یا یہ صرف ٹرانسفر کروا دیں گے آپ کا؟ یہ ایک ہی بات ہے نا، ڈی سیٹ کرنا اور ٹرانسفر کروانا ایک ہی بات. اچھا ہاں لیکن الحمدللہ ابھی یہاں تک کوئی موقع نہیں آیا. اچھا یہاں تک کیونکہ ہم نے کبھی کسی سے جو ہے نا روڈلی نہیں مطلب رسپونڈ کیا، بڑے ایکسکیوز کے ساتھ. ہاں میں کہتے کہ ہم ریئلی سوری. میں نے بجائے اس کے کہ میں نے کہا ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. وہ نیگیٹو تھی آنا کہ بھائی نہیں آپ اس طرح کریں. آئی ایم سوری ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. آئی ایم ریئلی سوری. میں قاصر ہوں اس طرح کرنے سے، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا. آپ ایسا کریں، آپ کسی اور طرف اپنا کیسے. یہ ہوا اس کی وجہ سے کبھی اس لیول تک نہیں آئے کہ مجھے ڈی سیٹ کریں. کبھی ایسا ہوا نہیں. اچھا اس کے لیے تو کہیں بندہ گلٹی ہوگا تو ایسا ہوگا نا، مطلب اگر بندہ اپنی جگہ پر بالکل کلیئر ہے، صاف ہے، تو اس کو تو ادھر ادھر کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے نا آفیسر کے لیے. نہیں ایسا بھی نہیں. ہم ڈی سیٹ بھی ہوئے لیکن اس کی وجوہات جو ہے وہ آفیسرس کی ہو سکتی ہیں کہ وٹ کائنڈ آف آفیسر دے نیڈ. اچھا وہ ہر آفیسر کی مرضی کے اوپر ہوتا ہے. وہ کیا کچھ لوگ کچھ آفیسر ہوتے ہیں نا وہ سلیکٹ کرتے ہیں بندوں کو
یہ بندہ ایسا اچھا، یہ اس کی وہ چیز اچھی ہے، اس کی انویسٹیگیشن اچھی ہے، اس کا آپریشن اچھا ہے، اسپیشلٹی چیک کرتے ہیں، وہ اسی لوگوں اسی حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو پھر کچھ ایسے افسر آتے ہیں جو ان کی اسپیشلٹی کوئی اور چیزوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی کچھ اور اسپیشلٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میرا کتنا فرما بردار ہے، میرے لیے کتنا کام کرے گا، میرے کہنے میں کتنا اوبیڈینٹ ہوگا، وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو پھر جہاں ان کو ہم جیسے انفٹ بندے نظر آ جائیں گے تو پھر کہتے ہیں بی ایس آئی. ٹھیک ہے. ہمیں بھی پرواہ نہیں. اوکے، بہت خوب سر، بہت خوبصورت گفتگو. اچھا، آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فن لطیف سے بھی دلچسپی ہے، تو ذرا بتائیے گا کہ فنون لطیفہ سے کتنی دلچسپی ہے، کچھ مطالعہ وغیرہ، ادب وغیرہ کا؟ ہاں بالکل ہے، میں کتب بینی بھی کرتا رہا ہوں اور بہت بچپن سے میں اخبار بینی کا شوقین ہوں. اچھا، خود کوئی اخبار وغیرہ کے لیے کچھ وقتوں میں کالج لیول پر یا کالج لیول پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ وہاں جو ایک مجلہ شائع ہوا ہمارا پلیلی، شاید اس وقت تو پہلی بار شائع ہوا تھا، میں اسی طرف لانا چاہتا ہوں. ہاں بالکل، وہ مجلہ شائع ہوا. اس کے لیے پہلے انہوں نے ٹیسٹ لیے، اس وقت شاید میں بی ایس سی میں تھا وہاں گورنمنٹ کالج کا، اب تو یونیورسٹی بن گئی. ماشاء اللہ، اچھا ہو گیا. ہمارے پروفیسر ادریس خان صاحب، جی ادریس صاحب بالکل وہ فزکس کے تھے غالباً. جی ہمارے پرنسپل تھے، ہمارے بہت نائس، بہت نائس. پروفیسر خیال جعفری، وسیق حیدر صاحب، یہ سارے اردو کے پروفیسر تھے. تو انہوں نے ایک مقابلہ کمپٹیشن جس کو کہتے ہیں وہ اردو یونیورسٹی کا منعقد کیا اور ایک ہمیں مضمون دیا. تو اس میں کافی لڑکے شریک ہوئے اور جو میں نے مضمون لکھا تو میں مجھے ٹرافی بھی دی انہوں نے، اور اسی میں مجھے انہوں نے کالج میگزین کا اردو سیکشن کا طالب علم مدیر اردو یعنی اسٹوڈنٹ ایڈیٹر جو مجھے منتخب کیا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ، اس کے علاوہ جب میں اپنی ٹریننگ پہ تھا پولیس میں تو وہاں ٹریننگ سینٹر سے بھی ایک مجلہ شائع ہوتا ہے 6 مہینے کا یا 3 مہینے کا، اس کے اندر بھی میری تحریر شائع ہوئی. اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کچھ تحریریں میری شائع ہوئی ہیں. اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں چونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اخبار پڑھتا رہا ہوں بچپن سے، تو جو میں نے نوکری حاصل کی، جو جتنی جنرل نالج تھی نا، میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی. اچھا، تو اس امتحان میں صرف اخبار کی وجہ سے پاس ہو، اس کی بیس پر جو ہے جو یعنی کہ دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ جو انٹرویوز وغیرہ جو ہوتے ہیں اسی بیس پر انہوں نے، جی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ فلانی تاریخ کو جو ہے وہ جکارتا میں کیا ہوا، تو اخبار کی تو سرخی سامنے میرے آ گئی کہ وہ اسلامک سمٹ ہوا تھا وہاں پر. تو میں نے کہا وہ سمٹ ہوا ہے. اچھا میں نے وہ یاد نہیں کیا کسی کتاب، اچھا وہ کرنٹ افیئر تھا نا، اب کرنٹ افیئر تو اخبار سے ملے گا. جی ہاں بالکل. تو میں نے بول کتنے ملک تھے، ہاؤ مینی کنٹریز پارٹیسپیٹڈ، مسلم کنٹریز. تو میں نے کہا دیر ور 56 54. سو آئی ریڈ جنگ نیوز اینڈ آپ اپنی جگہ جنگ میں 56 لکھا تھا، آپ کو پتہ نہیں امت پڑھی ہے کیا پڑھی. ویری گڈ. تو وہ اس سے اخبار سے لے کر نونہال پڑھتے تھے بچپن میں. جی ہمدرد پاکیزہ، سسپینس، حکیم محمد سعید کا آٹوگراف بک آتی تھی ان کی ساتھ میں نونہال کے اس میگزین میں. تو وہ اس وقت سے پڑھتے رہے. پھر ابھی بھی کتابیں مستنصر حسین تارڑ کو بہت پڑھا، اس کے سفر نامے جو ہے، سفر نامے ان کے تقریباً سارے میں نے کیڈو پہاڑ سے لے کر اندس میں اجنبی اور اسپانیہ میں سارے پڑھے میں. اچھا، جہاں آپ نے تھوڑا بہت تحریری کے حوالے سے جو قلمکاری اگر کی، تو ادھر آپ کا موضوع اور رجحان کیا رہا ہے؟ کس نوعیت کی تحریریں لکھی ہیں آپ نے، اگر کچھ لکھا تو؟ آپ اس کو تنقیدی کہہ لیں کسی لحاظ سے، اور کچھ امیجنری کہہ لیں. جی ہاں. اچھا امیجنری اس طرح سے تصوراتی ہے نا، موسم، رنگ، خوشبو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. سر یہ تو رومانٹکزم کی طرف پیسز وہ جو سے کہتے ہیں، اور پیسز اسٹار میں جو ہے وہ انتہائی رومانٹک لوگ ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک. تو اس میں جو ہے وہ اچھا رومانٹک لوگ ہوتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا ہم غیر نصابی سا سوال کریں، کبھی رومانس کیا زندگی میں؟ رومانسز کی ہے ماشاء اللہ، مور دین ون؟ یس مور دین ون. اچھا ماشاء اللہ. اچھا جو کامیابی حاصل کی وہ رومانس کے تھرو حاصل کی؟ نہیں، میرج تک جو گئے یا وہ تو رومانس تھے، وہ تو پیورلی جو نہیں، وہ اس میں کمپرومائز نہیں کیا. کمپرومائز سے مراد یہ کہ جو جن لوگوں سے بھی رومانس تھا اور پیور رومانس تھا وہ فلرٹ نہیں تھا. اچھا تو مطلب سیریسلی؟ ہاں بالکل ایسا تھا. اور ان لوگوں کے لیے میں نے اپنے گھر پہ بات کی، تو جہاں گھر والے نہیں مانے تو پھر میں خاموش ہو گیا. اپنے معیارات ان کے اوپر جو ہے نا
اور اس کے اوپر میں اپنے گھر والوں سے لڑا نہیں ٹھیک ہے کہ میں نے پیار کیا ہے اور یہ لوگ تو انہوں نے منع کر دیا تو میں منع ہو گیا. اور کچھ جگہوں پہ ایسا ہوا کہ وہاں سے آگے سے رسپانس نہیں ملا تو پھر وہ اس کے اوپر ہم نے تکیہ کیا. یہ پیشنس اللہ پاک نے دیا کہ ہمارے اندر صبر ہر لحاظ سے. اچھا نواز صاحب، اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان زندگی میں صرف ایک ہی محبت نہیں کرتا، ایک سے زیادہ کر سکتا ہے. لیکن ہم کچھ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ ہمارے اسماعیلی حضرات کہتے ہیں نا کہ اوپر سے جو اللہ پاک کی ہدایتیں آتی ہیں نا ان کا سلسلہ رک نہیں سکتا. ان کے جو امام چل رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے امام اس لیے چل رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایتیں بھی آ رہی ہیں، ان کو ڈیفائن کرنے والے بھی وہ کہہ رہے ہیں اماموں کے اسماعیلی. تو میں سمجھتا ہوں پیار اور محبت کا جذبہ بھی ایسا ہی ہے. محبت اور پیار تو آپ کے دل کے اندر موجود ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی ایک شخص پہ آ کے ختم ہو گئی یا رک گئی. بے شک یہ ضرور ہو سکتا ہے جب تک آپ سے لنک میں، آپ سے رابطے میں ہیں، آپ کے سامنے ہے، وہ تو وہ بھی چلتی رہے گی. لیکن اسی دوران اگر آپ کو کوئی اور چیز اٹریکٹ کر جاتی ہے، کسی کی سیرت، کسی کی صورت، کسی کے کوئی خاص ادا، کوئی بھی خاص ادا، بالکل، تو آپ اس کو کیسے آپ روک سکتے ہیں؟ اس چیز پہ محبت آتی ہے. بچوں کو آپ دیکھتے ہیں پیارا ہوتا ہے، ایک محبت کا وہ بھی ایک رنگ ہے. اچھا پھول ہوتا ہے آپ اس کو توڑ لیتے ہیں، اچھا گفٹ نظر آ جاتے ہیں تو آپ اس کو لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، کیونکہ وہ محبت آپ کو اچھی لگتی ہے. جو چیز اچھی لگے آپ اس کو کیسے نیگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے محبت تو ہوتی رہتی ہے. اب بات ساری یہ ہے کہ محبت کے مدارج آپ نے کیا رکھے ہیں؟ کیا محبت آپ نے کسی کے ساتھ فزیکلی انٹریکشن کو رکھا ہوا یا صرف محسوسات تک اور بہت سارے تخیلاتی وہ سامان بناتے ہیں، وہ اس کے اندر جو مزہ ہے میں سمجھتا ہوں کسی سے فزیکلی انٹریکشن کے اندر نہیں. ویری گڈ، بہت خوب، بہت خوب. اچھا یہ بتائیے، بہت اچھے انداز میں آپ نے ڈیفائن کیا محبت کو اور اپنی ایک ڈیفینیشن بیان کی کہ محبت سے متعلق آپ کی کیا ڈیفینیشن ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ میں نے ایک فلم پہچان دیکھی 75 کے زمانے میں، تو اس کے بعد 75 میں تو بنی ہوگی. جی ہاں، اچھا اس کے بعد میں دیکھا 85 ٹھیک ہے، یعنی آپ نے بعد میں دیکھا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد آپ نے مزید فلم وغیرہ دیکھی کچھ؟ اس کے بعد پھر کچھ انگلش فلمیں جو تھیں جیکی چند کی، اور یہ ایک دو ہیرو تھے نام میں بھی بھول رہا ہوں، کک باکسنگ وغیرہ کی ان کی اچھی فلمیں تھیں، وہ میں نے کچھ سنیما میں دیکھی. اچھا. پھر اس کے بعد نہیں، مطلب انڈین فلمیں اتنی زیادہ نہیں دیکھی. کبھی کسی کا بہت زیادہ تذکرہ سن لیا تو اس کو پھر اسپیسیفکلی دیکھ لیا. اسپائی موویز رینڈملی کبھی آ گئی تو میں نے دیکھی، ادروائز کوئی. اچھا ابن صفی کو پڑھا آپ نے؟ نہیں، ابن صفی کو عمران سیریز والے. جی ہاں، عمران سیریز والے، جو کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ سے وہ بہت زیادہ لگا کھانے والی چیز تھی، اس لیے میں نے سوال کیا. وہ کچھ بڑی پازیٹیو بڑی تھیں، وہ کچھ کتابیں اس کی جو جس طرح میں نونہال پڑھتا تھا اسی وقت وہ کچھ کتابیں موجود ہوتی تھی نا. جی ہاں بالکل. تو وہ جو ساری چیزیں مجھے وہ بالکل انگلش فکشن لگتا تھا اور ایسا لگتا تھا یہ ٹرانسلیٹڈ ہے شاید ہوگی. اچھا نہیں، انہوں نے زیادہ کریٹو کام کیا ہے ابن صفی. ہاں بالکل کریٹو کام کیا، بالکل ایسا ہی. جی. اچھا موسیقی سے دلچسپی؟ میوزک سے بہت زیادہ دلچسپی. اچھا کس قسم کی موسیقی سننا پسند کرتے ہیں؟ ہر قسم، یعنی فوک سے لے کے اور کلاسیکل، ایون ڈسکو، پنجابی مجھے بہت زیادہ پسند ہے. یہ بھی کاکا جو آیا ہے جو انڈین ہے لڑکا، مٹی دے ٹبے تھے ٹبے پاسے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. نور جہاں میڈم کے گانے جو ہیں وہ مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ غزل جو ہیں مہدی حسن خان صاحب ہیں، غلام علی صاحب ہیں، اور انڈیا سے تھے ہمارے بھوپندر اور متالی، وہ ان کو بہت زیادہ. میرے والد صاحب 1985 میں فارن میں تھے، وہ آڈیو کیسٹ لے کے آئے تھے. وہ سنتا تھا تو میں پھر ان کا فین ہو گیا. تو آج تک میں ان کو سنتا ہوں. اور وہ متالی جیسی سریلی آواز جو ہے میں دوبارہ سنی نہیں، اگر آپ نے سنی ہو تو. بہت خوب، بہت خوب. اچھا پاکستانی سینما کے حوالے سے کچھ جو ہے نا، پاکستانی آرٹسٹ اور فنکار، ظاہر ہے ایک پاکستانی سینما کا کلچر بھی بڑا رچ رہا ہے ایک زمانے میں. دیکھی کبھی پاکستانی فلم؟ ہاں نگینہ دیکھی، اور چروا تھی آنا کے وہ دل اور سجن کا. اچھا ہاں نگینہ. ہاں یہ ادھر مدیہ شاہ والی. مدیہ شاہ. اچھا. مینو نیندر نہ ہے، مینو چین نہ ہے. جی گانا بھی انہوں نے پنجابی کو کاپی کر لیا انہوں نے. اچھا. تو وہ دیکھی، بینکاک کے چور دیکھی، ہانگ کانگ کے شعلے دیکھی. یہ جانوان صاحب کی تو اچھی فلمیں تھی. وہ سب جو بہترین فلم مجھے لگی نا کلاسیکل فلم، وہ بلندی لگی.
रीमा और शान की जी पहली जी, जावेद फाजिल साहब की रीमा शान की फर्स्ट मूवी, बहुत कोई अच्छी एक्शन नहीं था, कोई एडवेंचर नहीं था, बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट था, क्लासिकल मूवी थी, परफॉर्मेंस बहुत फिर अच्छी भी थी। परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, नया कपल था बेशक। और वो बेहतरीन चली। अल्लाह भला करे, हांगकांग के शोले उस वक्त जो थी, मिनीलिया की बिजलियाँ, ये सारी वैसे आपका ज्यादा फोकस जान मोहम्मद की फिल्मों पर रहा, हांगकांग के शोले, उस वक्त बैंकॉक चलती के ये थी चोर, ना। मनीला की वो बिजलियां, उस वक्त वो मतलब मल्टी बहुत सारी हीरो होते थे। मल्टीकास्ट मूवीज हाँ, बनाते थे वो, छः- हीरोज छः, भी, सात- सात हीरोइंस हीरो होते थे। भी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उसमें मजा आता था, रंगीला होता था, दूसरे कॉमेडियन होते थे, एक ही फिल्म में सारे सेक्शन डाले होते थे। बिल्कुल सस्पेंस भी होता था उसमें, म्यूजिक सर रंगीला का तस्करा किया, मजाक भी बेशक। होती थी, रंगीला वाकई रोमांस भी होता था। हाँ, यही कुछ भी जान मोहम्मद साहब का यही फार्मूला था कि उनकी फिल्म में ये सारी चीजें बैक वक्त मौजूद हुआ करती थी। जिस तरह एक मैगजीन होता है ना, मैगजीन में तमाम किस्म का जो मसाला जात होते हैं, अफसाना भी होता है, कहानी भी होती है, बिल्कुल ऐसे, जो ऐसे ही। लताइफ भी होते हैं, हर नोयत का जो, यानी बंदा किसी भी कबील का हो, किसी भी रुझान कहाँ मिलो, उसको मैगजीन में वो अपनी मतलूबा चीज़ मिल जाती है। तो बिल्कुल इसी ऐसा। तरह जान मोहम्मद साहब की। अच्छा, निजी ज़िंदगी के हवाले से कितने बच्चे हैं और कैसी ज़िंदगी है? 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक सरकारी क्वार्टर है छोटा सा, 2 कमरों में मुहित है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाह पे। देखिए क्या खूबसूरत ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जो होती है ना तहरीरी ज़बान, उस तरीके से बात कर रहे हैं आप। तो असल में आपका इसमें गिरामी भाई, मैं याकूब रशीद याकूब रशीद जी साहब, हाँ। बात ये है कि आपकी जनरल ज़िंदगी का अखज़ इस वक्त निकलता है जब आप एक लफ्ज़ पे आके ठहरते हैं, वो है सेटिस्फिकेशन, जी, इत्मीनान। बिल्कुल। अगर आपको इत्मीनान बंगला और गाड़ी में है, बड़े घर में है, बहुत ज़्यादा पैसे में है, तो शायद आपको मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपको इत्मीनान एक झोपड़ी के अंदर है तो आपकी वही कायनात है ज़बरदस्त। और उसी के ऊपर एंड है। हम तो देखिए ना, पैसा कमाते हैं, इत्मीनान, ज़्यादा पैसा हो, मैं टेंशन में हूँ, बड़ा घर ले लूँ, सारे लोग आ जाएंगे। अच्छा, छोटी गाड़ी है, इत्मीनान नहीं है, बड़ी गाड़ी हो तो इत्मीनान हो जाए। लेकिन अगर कोई इत्मीनान यही रख ले कि जो 2 कमरे का घर मिला और ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फिट तनख्वाह आ रही है, ज़बरदस्त गुजारा हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 वक्त की रोटी मिली है, सेटिस्फाइड, सुकून की नींद सो रहे हैं, सुकून की नींद उठ रहे हैं, अपनी सोशल लाइफ है, मामला तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं, वो तो करोड़पतियों के भी चलते रहते हैं। बिल्कुल। तो जिसने उस पर सेटिस्फाई हो गया ना, मैं कहता हूँ सक्सेस उसी की है। अच्छा सर, इसमें आपने एक और बात कह दी, यूँ कहें कि आपने अपनी जो लाइनें बयान की हैं ना, उसमें बैन सतूर जिसे कहते हैं, बैन सतूर, आपने कनात पसंदी का पैगाम भी दे दिया है ऐसे में। ये कनात बहुत बड़ी चीज़ है, कनात बहुत बड़ी, जो बंदा कनात पर आ जाए ना, फिर उसके लिए कोई मतलब ज़िंदगी बड़ी इत्मीनान बख्श हो, सेटिस्फेक्शन जैसे आपने कहा, वही है। बिल्कुल। वो अगर आपकी ज़िंदगी में है ना, तो फिर आप अपनी बसात से बढ़कर चीज़ें फिर नहीं करते। मत देखे ना, आजकल जो दौड़ है वो तो पैसे की है, दौड़ है एक तरह से, बिल्कुल बिल्कुल, एक मुसाफकत की दौड़, ये सारी चीज़ें बेशक, तो वो पैसे की है। लेकिन जो चीज़ आपको अल्लाह पाक ने दे दी है, उसमें आप मुतमिन होकर गुजारा कर लें, आप उस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। दौड़ से बाहर हो जाएंगे तो परेशानियों से बाहर हो जाएंगे, बहुत खूब। परेशानियों से बाहर हो जाएंगे तो बीमारियों से बाहर हो जाएंगे, बहुत खूब, बहुत खूब। और बीमारियों से बाहर हो जाएंगे और गुनाहों से भी बाहर हो जाएंगे। वाह वाह, बहुत खूब, ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि इंसान अगर इस तरह कनात पसंदी पर आए और इस तरीके से अपनी ज़िंदगी के कुछ मकासद और अपनी हदूद का तयन कर ले, तो वो बहुत अच्छी ज़िंदगी और इत्मीनान बख्श ज़िंदगी गुजार सकता है। नवाब खान साहब, आपने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की है, बड़ा लुत्फ़ आया है आपसे गुफ्तगू करके। अच्छा, बच्चों की तालीम के हवाले से कुछ थोड़ा सा बता देते हैं। अब चलते चलते आखिरी सवाल की तरफ जाऊँगा मैं, फिर भी बच्चों की तालीम के हवाले से। बच्चे, मेरे एक बच्चा फर्स्ट ईयर में है, अच्छा, और बच्ची मेरी जो है वो 8th क्लास में है। अच्छा, बाकी तो 2 छोटे बच्चे में स्कूल गोइंग नहीं है। अच्छा, यानी 4 बच्चे, खुशहाल घराना। खुशहाल घराना, बहुत खुशहाल। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। मिसेज के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मामला तो चलते रहते हैं। असल में वो शख्सियात के मामला होते हैं, वो बहुत कम ऐसा होता है कि जैसे आपकी ड्यूटी की नौयत है, वो ड्यूटी की नौयत की वो इतना फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करता। अच्छा, क्योंकि मैं ज़्यादा SHO नहीं रहा, ज़्यादा SHO ये फील्ड में लोग रहते हैं ना, तो वो घर को कम टाइम दे पाते हैं। ठीक है। तो किसी और शहर में होते हैं, थाने में 24 घंटे की ड्यूटी होती है, मैं तो सिर्फ 1 ही महीने SHO रहा। अच्छा, तो उसमें अच्छा, उसका रीज़न क्या है कि इतनी महदूद मुद्दत तक रहे आप? वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, पसंद ना पसंद भी है, जी जी जी, कि ऑफिसर्स को पता होता है बस वो मुझे, हाँ,
جس افسر کو پسند تھا اس نے رکھ دیا, ساڑی مرضیدہ نہیں, ہاں جس کو پسند نہیں تھا اس نے اتار دیا. ٹھیک ہے, نہ اسے اپنی مرضی نہ گھیسی نہ اسے اپنی مرضی نہ آیا. آئی واز اونلی فرسٹ پرسن کہ جب آئی واز ریموو فرام دا پوسٹ میں نے فیس بک پہ تھم اپ کیا, تھینک یو ویری مچ, تھینکس گاڈ, تھینکس گاڈ. بہت خوب. لوگ روتے ہیں کہ مجھے پوسٹنگ سے کیوں ہوتا ہے. آئی واز اس پر کوئی ریئیکشن تو نہیں آیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے؟ نہیں, دوستوں کا آیا. اچھا یار آپ کیسے آدمی ہو, اتنا بولڈلی آپ, اور آپ بولو تھینکس گاڈ, کیونکہ ہمارے دوست لیتے ہوتے ہیں سر لوگوں کے تو ٹارگیٹ ہوتے ہیں نا کہ یہ پوسٹ ملے. وہ ایسے جو لگتے ہیں نا, لکھتے ہیں الحمدللہ بائی دا گریس آف آل مائی آئی ہیو بین پوسٹڈ ایز ایچ او فلاں. گریس آف اللہ, اس گریس آف اللہ کے بعد جو آگے ہماری دنیا داری ہوتی ہے وہ گریس آف اللہ نہیں ہو سکتی. وہ اسی کو تو گریس آف اللہ سمجھتے ہیں, وہ گریس آف اللہ نہیں ہو سکتی. جی بہت دلچسپ گفتگو. اچھا سر, احساس کا جو یہ اقدام ہے ماہ رمضان میں, مختلف شعبۂ زندگی کی شخصیات کو ہم یہاں لاتے ہیں, چاہے وہ فنون لطیفہ کی ہو, قانون کی ہو, اور سماجیات سے تعلق رکھنے والی, ان کو یہاں لاتے ہیں. ان کا نقطۂ نظر, ان کی فیلنگ, ان کے محسوسات, ان کے تجربات, ان کے حالات زندگی شیئر کرتے ہیں اپنے ناظرین سے. تو یہ کیسا اقدام ہے احساس کا, آپ ذرا اپنے لفظوں میں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں, آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ لیکن بہتر اس طریقے سے ہے کہ دونوں لحاظ سے فائدہ مند اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے یہ کانسیپٹ ہیں پولیس کے لیے لوگوں کے پاس, جی وہ آج آپ نے بڑا زبردست پورے کانسیپٹ کو بدل کے رکھ دیا ہے, کم از کم میری حد تک. میں کہہ رہا ہوں نا, ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے لوگ ہیں, بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں کہ آپ ان سے ملیں گے تو آپ بولیں گے کہ ان کی جو ہے میں کمپنی چھوڑوں ہی نہیں, اتنے اچھے لوگ ہیں. لیکن کیا ہے کہ جس طرح کا ہمارا سوشل سرکل بنا ہوا نا ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی, تو ایسے لوگوں کو انکریج نہیں کیا جاتا. یہ قلم ہے. اب یہاں اس طرح کے یہ میڈیم جو ہے کمیونیکیشن کا, وہ ان لوگوں کو روشناس لوگوں سے بھی کروا سکتے ہیں, حوصلہ ہونا بھی چاہیے, بالکل, اور لوگوں کے بھی دل کھلتے ہیں کہ اکثر آپ کی گفتگو سے بہت سارے لوگوں میں ایک امید, ایک حوصلہ پیدا ہوا ہوگا کہ نہیں پولیس ڈپارٹمنٹ سے متعلق جو کنسیپٹ ہے وہ ایسا نہیں ہے, بالکل ایسے بھی لوگ موجود ہیں, اور وہ تلاش کرنے سے مل جاتے ہیں. بہت بے شک میں کہتا ہوں بہت اچھے افسر ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں, بہت اچھے لوگ موجود ہیں. اب افسران کی نظر چاہیے ان کو ڈھونڈنے کے لیے, اور ان کو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب وہ سلیکٹ کرنا. ہمارے ڈی آئی صاحب نے یہی کہا کہ یہ افسران کا کام ہے کہ وہ آفیسر کے اندر ڈھونڈیں, ان کی کیپیبلٹی اور ایبلٹی کو دیکھیں اور اس کے حساب سے ان کو پوسٹنگ دیں. ٹھیک ہے, اور تاکہ پھر وہ جب ان کے پاس کوئی اس طرح کے مسئلے آتے ہیں تو ان کو اس کو پتا ہو کہ اس کو میں نے کہاں ڈائیورٹ کرنا ہے, کون سا افسر ہے جو اس میں مہارت رکھتا ہے اور اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے نمٹائے گا. لیکن اگر وہ ان کسی اور بیسس کے اوپر افسران کا تقرر کریں گے تو پھر وہ لوگ جو ہوں گے وہ کہاں ڈائیورٹ ہوں گے, وہ تو پھر بیچارے گھومتے رہیں, پھر پورے سماج پہ اثرات سماج پہ پڑتے ہیں, بالکل اثرات سماج پہ مرتب ہوں گے. جی بالکل, بہت خوب, بہت اچھی بات کی آپ نے سر. سر اپنے ہمارے جو احساس کے ناظرین ہیں ان کو بھی ایک پیغام دیں, بڑی خوبصورت گفتگو کرتے رہے ہیں آپ, ایک خوبصورت سا میسج ہمارے احساس کے ناظرین کو بھی دیں. جی احساس میں سمجھتا ہوں یہ ایک احساس ہے آپ لوگوں کا کہ مختلف طبقہ زندگی, طبقہ فکر کے لوگ جو اس معاشرے میں سروائیو کر رہے ہیں, ان کا آپ کانٹیکٹ کرائیں ان ناظرین سے جن کا کبھی ان سے واسطہ پڑا ہے یا کبھی نہیں پڑھا یا پڑھ سکتا ہے, تو وہ ان کے بارے میں بھی جانیں, اور ان کی اچھائیوں برائیوں کے بھی جانیں, ان کی مجبوریوں کے بارے میں بھی جانیں, اور اپنے کام کو کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں بھی جانیں. تو یہ جو ہے احساس کو یہ جاتا ہے, آپ کا کریڈٹ جاتا ہے, تو یہ بہت اچھا میڈیم ہے. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ آ کے ڈیفائن کریں گے اپنے ڈپارٹمنٹ کو, اپنی جاب ڈسکرپشن کو اور اس کے طریقہ کار کو, تو جو اسپیس سے جو پبلک اور گورنمنٹ سرونٹ کے درمیان جو کمیونیکیشن کا گیپ ہے, تو احساس اس کو فل اپ کرنے کا ایک پل کا کردار کریں. شکریہ سر. نواب خان صاحب, سب انسپکٹر پولیس, ڈی آئی جی آفس. سر آپ سے گفتگو کر کے بڑا لطف آیا, بہت اچھا لگا, اور ہمارے ناظرین کو بھی ایک خاص خوشی اور امید پیدا ہوئی ہوگی آپ کی گفتگو سے, اور یہ اس تاثر کی نفی ہوئی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ نہ تو مخصوص قسم کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے, بلکہ ایسے بھی بہت سی پازیٹیو ہستیاں موجود ہیں جو آپ کے مسائل کے حل کے لیے
بڑے اخلاص سے، دیانتداری سے اور خلوص دل سے، کمٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ نواز خان صاحب، تھینک یو ویری مچ. یہ تھے نواز خان صاحب. کل پھر کسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، سبسکرائب کیجئے احساس نیوز کو، لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. اجازت دیجئے یعقوب رشید کو. پاکستان پائندہ باد.